یہ بہلول بھی اسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیے، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا، داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا۔ جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے۔ دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے، آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی۔ بادشاہ پھر رک گیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے۔ اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے۔ کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں۔ اچھا چلو ایک خوشخبری میں آپ کو بھی سناؤں، اور وہ خوشخبری رسول اللہ کی زبان سے۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے اجر کی اور خوشخبری بھی۔ تو جس اجر کو میرا رب بھی کریم کہہ رہا ہے وہ اجر کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اجر کریم کی کیا تعریف کریں جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موصوف کر دیا ہے۔